بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بھائیوں بزرگوں، اس وقت ہم لوگ جس مقدس اور متبرک دن پر ہیں اس دن کو عاشوراء کہا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: افضل الصیام بعد صیام رمضان صوم عاشوراء۔ آپ نے کہا رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اگر کوئی روزہ بابرکت روزہ ہے، ثواب والا روزہ ہے، فضیلت والا روزہ ہے، مقام والا روزہ ہے، وہ روزہ عاشورے کا روزہ ہے۔ اور آپ نے جب سنا یہودی بھی یہ روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے فرمایا: صوموا قبلہ او صوموا بعدہ۔ آپ نے کہا یا تو اس سے پہلے ایک روزہ رکھ لیا کرو یا اس کے بعد ایک روزہ رکھ لیا کرو۔ آپ نے جب یہودیوں سے ان سے یہ سنا کہ تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو، کہا بطور شکریہ اس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اور ان کی جماعت کو، بنی اسرائیل کو فرعون کے تمام ظلم و ستم سے نجات دی تھی، تو اس کے شکر میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ فرمایا آپ نے: نحن احق منکم، تم لوگ جب شکریہ طور پر بطور شکر روزہ رکھتے ہو، ہم تم لوگوں سے بھی زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہم بھی روزہ رکھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام بڑے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، اور روزہ صحابہ بھی بڑے اہتمام سے رکھتے تھے۔ وہ روزہ جیسے کہ میں نے گزشتہ جمعوں میں آپ حضرات کے سامنے بتایا کہ اس روزے کی فضیلت کیا ہے، اس روزے کے سلسلے میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا۔ آپ نے کہا ما قبل ایک سال کا گناہ اللہ صغیرہ سب معاف فرما دیتے ہیں جو یہ روزہ رکھتا ہے۔ فرمایا ایک حدیث میں کہ جو عاشورے کا روزہ رکھے 30 روزے کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ بعض روایتوں میں حضور علیہ السلام نے رمضان المبارک کے بعد افضل ترین روزہ قرار دیا، تو اس کی فضیلت میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اس کے اہتمام کے حکم کے سلسلے میں فقہا یہ فرماتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ کہلایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ آپ کا حکم اس میں موجود ہے، اور جس عمل میں آپ کا حکم ہو اس کا درجہ سنت سے آگے بڑھ کر سنت مؤکدہ ہو جاتا ہے۔ ہم اس کو واجب تو قرار نہیں دیں گے، لیکن سنت مؤکدہ ضرور کہیں گے۔ علماء نے فرمایا اگر کوئی بندہ معذور ہے، مجبور ہے، وہ
اسے اجازت دی جائے گی کہ آپ ایک روزہ ہی صحیح رکھ لیا کریں۔ اگر آپ 2 روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہمت نہیں رکھتے، قوت نہیں رکھتے، آپ معذور ہیں اور شریعت آپ کو معذور قرار دے رہی ہے، ایک روزے پر آپ اکتفا کر سکتے ہیں۔ ہاں، اب رہی بات دوسرے روزہ رکھنا یا نہ رکھنا، ضرور رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ اس کے سلسلے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ آج کل یہودی روزہ نہیں رکھتے، اس لیے ہم لوگ ایک روزہ رکھنا کافی ہے۔ فرمایا حضور نے جب کسی بات کا حکم دے دیا تا قیامت وہ حکم باقی رہے گا۔ صوموا قبلہ او صوموا بعدہ، آپ نے جب کہہ دیا کہ تم اس سے پہلے یا اس کے بعد ایک روزہ رکھا کرو، کسی کو تخفیف کرنے کا حق نہیں بنتا کہ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة۔ جب اللہ رسول کسی بات کو طے کر دیں، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، وہ سنت یوں ہی باقی رہے گی، وہ سنت بدلی نہیں جائے گی۔ الیوم اکملت لکم دینکم اتممت پر جب اللہ نے کوئی بات متعین فرما دیا، اس میں ترمیم کی گنجائش نہیں رہتی، لیکن حکم میں تخفیف ہو سکتی ہے۔ جیسے میں نے کہا معذورین کے لیے اجازت ہے، یہ اجازت البتہ ہم کہہ سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، لیکن ہم اجازت کلی نہیں دے سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے سب کے لیے رخصت ہے، سب کے لیے اجازت ہے، سب ایسے ہی کرو، سب ایسے ہی رکھو، یہ کہنے کا حق کسی کو نہیں ہے، بلکہ اس میں تخفیف کی اجازت معذوروں کے لیے دی جا سکتی ہے۔ اب رہی بات دوسری روایت، عام طور پر دسترخوان کی روایت پر بہت سارے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ روایت تقریباً 9 جگہوں پر مروی ہے۔ کسی نے ضعیف کہا، کسی نے موضوع کہا، کسی نے متکلم کہا، کسی نے اس کو یوں کہا کہ یہ روایت ثابت تو ہے لیکن یہ روایت پر عمل کرنا مستحب ہے، مستحب ہے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم واجب نہیں کہتے، ہم یوں کہتے ہیں دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرمایا، جو آج کے دن یعنی عاشورہ کے دن وسعت کرے گا دسترخوان پر، من وسع علی اہلہ و من وسع علی نفسہ و اہلہ، جو اپنی ذات پر اور اہل عیال پر وہ دسترخوان وسیع کرتا ہے، اللہ پورا سال اس کا دسترخوان وسیع رکھے گا۔ عام طور پر لوگ 2 باتیں اشکال پیدا کرتے ہیں۔ بھئی عاشورے کا دن یہ تو غروب آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے، جب ختم ہو گیا تو وسعت دسترخوان کا حکم کہاں رہا؟ اس لیے لوگ کہتے ہیں 9ویں تاریخ کو دسترخوان وسیع کرنا چاہیے۔ دسترخوان وسیع 9ویں تاریخ کو کرو گے وہ عاشورے میں شمار ہوگا، اگر آپ عاشورے کے افطار میں کرو گے وہ 10ویں میں شمار ہو جائے گا۔ اس طرح کا بعض لوگ اشکال پیدا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی والے سوال پر میں نے جواب عنایت فرمایا تھا۔ کیا جواب؟ اس میں بھی بعض لوگ اشکال، اللہم لک صمت بولے تو گویا میں روزہ رکھ چکا ہوں، حالانکہ روزہ جب رکھ دیے تو اب افطار کیسا؟ تو یہ احمقانہ، بے وقوفانہ، ہماری زبان میں 1.5 ہوشیاری والا سوال ہے۔ اوور ہوشیار بننے کی کوشش نہ کرو، شریعت جتنی بتاتی ہے شرافت سے اتنی بات ماننے میں عافیت ہے۔ بنی اسرائیل کی طرح انگلی کرنے کی عادت ختم کر دینی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے جتنی فضیلت کے ایام ہوتے ہیں، جتنے فضیلت کے راتیں ہوتی ہیں، اس میں من جانب اللہ توسع پائی جاتی ہے۔ جیسے حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری میں بڑے ایڑی چوٹی کے زور کے ساتھ حضرت نے یہ بات بیان فرمائی کہ جمعے کا دن
جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر ہفتے کے دن کے طلوع آفتاب تک موجود ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ارے دینے والی ذات اللہ کی ہے، انگلی کرنے والا تو کون ہے؟ جب اللہ دینے کو تیار ہے، اگر تو لینے کو تیار ہے تو اللہ دے گا۔ جب تو کہہ رہا ہے یا اللہ میں خود لینے کو تیار نہیں، تو بند کر دے تیرا دروازہ۔ انا عند ظن عبدی بھی، جب شریعت مطہرہ میں اس بات کی گنجائش ہے تو گنجائشوں کو بند کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ رحمت، اللہ کی رحمت وہ وسیع اور وسعت والی ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں عاشورے میں آپ نے دسترخوان کی تیاری کب کی؟ روزے کی حالت میں کی۔ آپ نے دسترخوان کیوں سجایا کب؟ روزے کی حالت میں۔ آپ نے دسترخوان بچھایا کب؟ روزے کی حالت میں۔ آپ نے لوگوں کو دعوت دی کب؟ روزے کی حالت میں۔ آپ نے وسعت کی نیت کی کب؟ روزے کی حالت میں۔ آپ نے من وسع کہا، جس نے دسترخوان اس وسیع کر دیا، تو آپ غروب آفتاب سے پہلے دسترخوان وسیع کر لیے، کھا کو ہضم کر لیے کا ذکر نہیں ہے، کھا کر ہضم کر دیا کا ذکر نہیں ہے۔ آپ صرف کھانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ ارے بھائی دسترخوان وسیع ہو گیا غروب آفتاب سے پہلے، آپ کو پریشانی کیا ہو رہی ہے؟ افطار آپ کر رہے ہیں غروب آفتاب کے بعد، وسعت آپ کر رہے ہیں قبل از غروب آفتاب، آپ نے دعوت دی قبل از غروب آفتاب، آپ نے خریدی کی قبل از غروب آفتاب، آپ نے پکوان کیا قبل از غروب آفتاب، جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ قبل از غروب آفتاب ہوا ہے۔ جب آپ نے وہ دسترخوان وسیع کر دیا، مہمانوں کو آپ نے بلا لیا، دعوت دے دی، سب آ کر بیٹھ گئے، تو یہ سب قبل از غروب آفتاب ہو گیا۔ اب اتنا ہی اصل منشا ہے، اتنا ہی اصل حکم ہے، اس حکم پر اگر عمل ہو گیا بس کافی ہے۔ سحری میں بھی وسعت کر لیا کرو، افطاری میں وسعت کر لیا کرو، اللہ پر امید رکھا کرو۔ وسع اللہ لہ سائر سنتی، اللہ اس پر، جیسے بعض روایتوں میں وسع اللہ علیہ سائر سنتی، اللہ اس پر پورا سال دسترخوان وسیع کرنے کی امید رکھا کرو۔ تو خواہ مخواہ اعتراض مت کرو۔ بعض لوگ بہت ہوشیاری، ایسا مولانا وہ دن وہاں شروع ہوتا نا، دن وہاں ختم ہوتا نا، گویا آپ ہی علامہ ہیں، آپ ہی فہامہ ہیں، یا 10 سال جو مدارس میں پڑھ کر فارغ ہو کر آتے ہیں، وہ بیچاروں کو نہ عربی کا پتہ، نہ حدیث کا پتہ، نہ معانی کا پتہ، نہ لغات کا پتہ۔ آپ بہت بڑے فہامہ علامہ کی طرح آ کر ان علماء پر اعتراض کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور میں نے کہا وہاں جو کہا اللہم اصوم غدن لکا، اس پر لوگوں نے اعتراض کیا رمضان میں کہ غدن کہتے ہیں کل کو، یا اللہ میں کل کا روزہ رکھ رہا ہوں۔ کل بولے تو ہفتے کو نیت کر رہا ہے، کل کے معنی اتوار، اتوار کو نیت کر رہا ہے، کل کے معنی پیر۔ یہ ایش نا حضرت، وہ کیسا کل کی نیت کرنا؟ اللہم اصوم بول دیے تو کافی ہے، غدن لکا کہنے سے کل ہو جاتا ہے۔ ارے نادان انسان، غدن کے معنی ہر آنے والے وقت کو غدن کہا جاتا ہے۔ فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، حدیث قرآن نے جو کہا، ہر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے اس بات پر، کل کے لیے یعنی آنے والے وقت کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ ہر آنے والا وقت اس کو غدن کہا جاتا ہے۔ اب آپ یہاں گھڑی دیکھ رہے ہیں، ہر لمحہ ہمارے لیے غد ہے، ہر سیکنڈ ہمارے لیے غد ہے، ہر گھنٹہ ہمارے لیے غد ہے۔ جب یہ بندہ نیت کرتا ہے اللہم اصوم غدن لکا، تو غدن کہنا یہ یا اللہ جو وقت آگے آ رہا ہے اس وقت میں روزے کی نیت کر رہا ہوں، یہ نیت، یہ اصل نیت کہلائی جائے گی۔ غدن سے مراد صباح جو ہم کہتے ہیں دکنی زبان میں، وہ صباح مراد نہیں لیا جائے گا، کل مراد نہیں لیا جائے گا، ڈے آفٹر ٹمارو یا ڈے ٹمارو مراد نہیں لیا جائے گا، نہ ٹمارو ہوگا نہ ڈے آفٹر ٹمارو ہوگا، بلکہ ٹوڈے ہی مراد لیا جائے گا اس سے، یہی اصل اس کا مطلب ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، آج وہ مقدس دن پر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں۔ آج تقریباً ایک بڑا مجمع الحمدللہ روزے سے ہے، اور روزے سے
کرو، اللہ کی ذات انشاءاللہ ہمیں آج کا پورا ثواب عنایت کرے گا۔ اب اللہ کی ذات جب ہمیں دینے کو تیار ہے، اللہ جب ہمیں دینے کو تیار ہے، ہم لوگ روڑے والے حرکات نہ کریں، رکاوٹ والے حرکات نہ کریں۔ رکاوٹ والے حرکات کیا؟ آج کا دن اللہ کے لیے جب ہم نے روزہ رکھا، زبان کا بھی روزہ، دل کا بھی روزہ، ذہن کا بھی روزہ، کردار کا بھی روزہ، فہم کا بھی روزہ، سوچ کا بھی روزہ، تمام کو پابند بنا کر غروب آفتاب تک رکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھے گناہ میں ملوث ہو، روزہ رکھے گناہ بھی کرتا رہے، روزہ رکھے سیئات میں مبتلا رہے، روزہ رکھے حسنات سے دور رہے، روزہ رکھے اللہ کی نمازوں سے بھی دور رہے، تو اس کا روزہ اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جب گنہگار کے گناہ کو معاف کرنے والا روزہ ہے، گنہگار کے گناہ کو معاف کرنے والا روزہ ہے، کوئی روزہ رکھ کر بھی گناہ کرے پھر وہ گنہگار کا روزہ اللہ کیسے معاف کرے گا؟ اس لیے فرمایا رمضان المبارک میں جیسی پابندی ہے اسی طرح کی پابندی آج کے روزے میں بھی ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، علماء یہ فرماتے ہیں رمضان المبارک اپنے مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، اپنی فضیلت کے اعتبار سے، اپنی افضلیت کے اعتبار سے عاشورہ سے کئی گنا بڑا ہوا ہے، لیکن میرے عزیز بھائیوں آج کے دن پر بہت ساری نعمتیں وجود میں آئیں، اس لیے بعض علماء نے تاریخ کی روشنی میں اس کو حدیث نہیں کہا جائے گا، تاریخی واقعات، اور ہمیشہ یاد رکھو تاریخی واقعات کے مستند وہ مؤرخین ہوا کرتے ہیں، حدیث کے لیے مستند وہ محدثین ہوا کرتے ہیں، تفسیر کے لیے مستند مفسرین ہوا کرتے ہیں، فقہ کے لیے مستند فقہا ہوا کرتے ہیں، فتوے کے لیے مستند مفتیان اکرام ہوا کرتے ہیں۔ ہم الٹی سیدھی بات کرنے کے عادی ہونے کی وجہ سے بات کریں گے تفسیر کی، حوالہ دیں گے فقہا کا، بات کریں گے فقہ کی، حوالہ دیں گے محدثین کا، بات کریں گے تاریخ کی، حوالہ دیں گے حدیث کی۔ یہاں تاریخی بات کہی جا رہی ہے، لوگ کہیں گے یہ حدیث ضعیف ہے۔ ارے پاگل انسان، میں یہاں حدیث نہیں بیان کر رہا ہوں، میں یہاں تاریخ بیان کر رہا ہوں۔ تاریخ کے لیے مورخ کا حوالہ کافی ہے، تاریخ میں محدث کا حوالہ پیش کرنا اسے نادان کہتے ہیں، اسے کمزور علم والا کہتے ہیں۔ یہ حوالہ جیسے اس کی بات ایسی ہوئی، بیماری کے لیے دوا اطباء متعین کریں گے، ہم یوں کہیں ارے بھائی یہ دوا انجینئر صاحب نے دی، ہم کہیں گے تمہارا دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے، تم کیا عقل نہیں رکھتے؟ ارے دوا انجینئر سے لی جاتی ہے، دوا تو ڈاکٹر سے لی جاتی ہے، دوا تو حکیم سے لی جاتی ہے، دوا تو طبیب سے لی جاتی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ اگر کوئی کہے ارے بھائی یہ مسجد کا جو پلان ہے یہ کون کیا؟ کہا ہمارے ڈاکٹر صاحب کرے۔ ارے ڈاکٹر صاحب کے پاس پلاننگ لینے کی چیز ہوتی ہے، انجینئر صاحب کے پاس جانا چاہیے، ان سے کہنا چاہیے ارے بھائی انجینئر صاحب آپ دیجئے۔ اب اس نے جو ہی سنا چلو انجینئر صاحب کے پاس جانا چاہیے، چلا گیا انجینئر کے پاس۔ ہم نے پوچھا کون سے انجینئر کے پاس گئے؟ فرمایا ہمارے داماد ہیں، یہ سافٹ ویئر انجینئر ہیں۔ ارے کہا لوز موٹر انسان، یہ سافٹ ویئر انجینئر کے پاس جانے کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ آ کر سول انجینئر کے پاس جانے کا معاملہ ہوتا ہے۔ انجینئر سافٹ ویئر بھی ہوتا ہے، ہارڈ ویئر بھی ہوتا ہے، سول بھی ہوتا ہے، الیکٹرانک بھی ہوتا ہے، بہت سارے انجینئرز ہوتے ہیں۔ ارے بھائی وہ الیکٹرک بھی ہوتے ہیں، اور تم جا کر یہاں کیوں گئے؟ یہاں جانا چاہیے۔ تب انسان کی عقل کام کرتی ہے۔ اگر معاملہ ہو عمارت کا، سول کے پاس جانا چاہیے، معاملہ ہو الیکٹرک کا تو الیکٹرک کے پاس جانا چاہیے، معاملہ ہو الیکٹرانک کا الیکٹرانک کے پاس جانا چاہیے، معاملہ ہو سافٹ ویئر کا سافٹ ویئر کے پاس جانا چاہیے، معاملہ ہو ہارڈ ویئر کا ہارڈ ویئر کے پاس جانا چاہیے۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں تاریخ کا جب معاملہ ہو تو ہم مورخین کے پاس جانا چاہیے، حدیث کا جب معاملہ ہو محدثین کے پاس جانا چاہیے، فقہ کا جب معاملہ ہو فقہا کے پاس جانا چاہیے، علم کا جب معاملہ ہو علماء کے پاس جانا چاہیے، فتوے کا جب معاملہ ہو مفتیوں کے پاس جانا چاہیے، تفسیر کا جب معاملہ ہو مفسرین کے پاس جانا چاہیے۔ اسی طرح یہ تاریخی واقعات ہیں۔ 10 عاشورے کو اللہ عرش پر سوار ہوا، 10 عاشورے کو اللہ نے
بارش برسائی، 10 عاشورے کو اللہ نے آدم کی توبہ قبول فرمائی، 10 عاشورے کو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ پر رکایا، 10 عاشورے کو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آگ سے نجات دلوائی، 10 عاشورے کو حضرت اسماعیل کی قربانی قبول ہوئی، 10 عاشورے کو اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا عطا فرمایا، 10 عاشورے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو روشنی لوٹائی گئی، 10 عاشورے کو اللہ نے حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کی ملاقات کروائی، 10 عاشورے کو اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی سے نجات دلوائی، 10 عاشورے کو حضرت ادریس اٹھائے گئے، 10 عاشورے کو حضرت عیسیٰ اٹھائے گئے، 10 عاشورے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دی، 10 عاشورے کو اللہ نے بنی اسرائیل کو بحر احمر سے اللہ نے پار کروایا۔ وہی 10 عاشورہ ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف نعمتوں سے آپ نوازے گئے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں 10 عاشورہ اپنے تمام تاریخی اعتبار سے یہ ایک فضیلت والا دن ہے، یہاں تک کہ فرمایا دنیا کو اللہ نے بنایا 10 عاشورے کو، اللہ دنیا ختم کرے گا 10 عاشورے کو۔ 10 عاشورہ تاریخی اعتبار سے خاتمہ ہوتا ہے دنیا کا، لیکن یہ تاریخی اعتبار سے مورخین لکھتے ہیں، مورخین بولتے ہیں، مورخین سناتے ہیں، مورخین سمجھاتے ہیں، لیکن اس تاریخوں کے اعتبار سے ہمیں کوئی استدلال کرنا نہیں ہے، ہمیں کوئی سند بیان کرنا نہیں ہے، ہمیں کسی بھی اعتبار سے اس کے ذریعے سے حجت قائم کرنا نہیں ہے، صرف اتنا بتانا ہے آج کا دن اتنے تمام بہت سارے انگنت نعمتوں کا دن ہے، وہ آج کا دن ہم لوگ پہنچے ہوئے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا آج کا دن یہ صرف حضرت حسین جس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی بنیاد پر اس کو فضیلت نہیں ملی، ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں اللہ نے حضرت حسین کی شہادت کے لیے اس دن کا انتخاب فرمایا، اس دن کا انتخاب فرمایا۔ 2 محرم کو میدان کربلا میں حاضری ہوئی ہے، 2 محرم کو میدان کربلا میں حاضری ہوئی ہے، 70 سے زائد حضرت حسین کے خاندان والے، حضرت حسین کے 7 افراد، حضرت حسین کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے جو جماعت اپنے کنبے اور قبیلے کی ہے، صرف 70 افراد، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں، بوڑھے بھی شامل ہیں، یہ سب کے سب ملا کر 70 سے کچھ زائد 80 سے کم افراد ہیں۔ لیکن وہ ادھر یزید کے پاس جب 3 باتیں کہی گئی، 3 باتیں اس کے سامنے پیش کی گئی۔ سب سے پہلی بات دیکھو، ایک تو بات یہ ہے کہ میں آپ سے بیعت کرنے کے لیے مجھے یہ منظور نہیں ہے، ہم دونوں بیٹھ کر ایک بات پر صلح کر لیتے ہیں، کیا معاملہ اختلاف ہے، کس وجہ سے تم مجھ سے مختلف ہو، تم مجھ سے اختلاف کر رہے ہو، کیا وجہ سے یہ آپ اتنا بڑا معاملہ کھڑا کر دیے، ذرا ہم بیٹھ کر سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ یعنی تو مجھے مکہ المکرمہ بھیج دیا جائے، مدینہ منورہ روانہ کر دیا جائے، یا کہیں امن کی جگہ پر رکھ دیا جائے۔ اس نے کسی شرط کو قبول نہیں کیا، اس نے جواب لکھا کہ اگر تمہیں ماننا ہو تو میری بات ماننی ہوگی، نہیں ماننا ہے میدان جنگ میں ملاقات ہوگی۔ تو حضرت نے ظالموں کی قیادت کو قبول نہیں کیا، باطل کی قیادت کو قبول نہیں کیا، فتنوں کی قیادت کو قبول نہیں کیا۔ حضرت نے اسلامی دشمن کے اور اس سنتوں کے مذاق اڑانے والے اور وہ لوگ جو بدعات اور رسومات کے مکمل طور پر ایک پلندہ ہو چکے تھے، ان لوگوں کی عمارت کو حضرت نے قبول نہیں فرمایا، سیادت کو قبول نہیں فرمایا۔ کہا کہ ہم حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ارے میرے عزیز بھائیوں، تاریخی اعتبار سے 7ویں خلیفہ ان کا نمبر آتا ہے، تاریخی اعتبار سے 7واں، 4تھا نمبر حضرت علی کا ہے، 5ویں پر حضرت حسن ہے جنہوں نے 6 مہینے تک حکومت کی ہے، پھر اس کے بعد حضرت معاویہ ہے، پھر اس کے بعد حضرت حسین کا نمبر آتا ہے۔ حضرت معاویہ تک کوئی اختلاف نہیں رہا، حضرت معاویہ نے کہا، بلکہ بعض کہتے ہیں یزید ہی کی یہ زبردستی تھی
کا یہ اصرار تھا، یزید ہی کا یہ کہنا تھا کہ آپ اپنی زندگی میں مجھے خلیفہ بنا کر چلے جائیں۔ حضرت معاویہ نے مطالبہ کیا، ارے بھئی ایک ایسے مقرر کو میرے حوالے کرو جو 3 جملوں میں یزید کی خلافت کو سمجھا کر چلا جائے۔ حضرت معاویہ کے اس کہنے پر، حضرت معاویہ کے اس حکم پر ایک مقرر کو متعین کیا گیا، وہ حاضر ہوا، وہ حضرت معاویہ کے دربار میں حاضر ہے۔ ایک طرف یزید بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف امیر المومنین حضرت معاویہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے تلوار نکالے، فرمایا ہذا امیر المومنین، ہذا خلیفۃ المسلمین، اشارہ فرمایا ہذا امیر المومنین، ہذا خلیفۃ المسلمین، پھر فرمایا بعدہ ہذا، فرمایا یہ امیر المومنین حضرت معاویہ ہیں، بعدہ حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد، حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد، بعدہ ھذا، اس کے بعد یزید بنے گا۔ پھر کہا وَإِلَّا ھذا، اگر تم لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرو گے، تلوار تمہارے درمیان بولے گی، تلوار تمہارے درمیان چلایا جائے گا، اور تم لوگوں کو جنگ کے میدان میں ملنا ہوگا، جنگ کے میدان میں ملاقات کرنی ہوگی۔ اسی اصول پر اس نے وزید ہو کر یوں کہا میری خلافت کو ماننا، نہیں تو میدان کارزار میں کربلا میں آ جانا، پہنچ جانا۔ حضرت نے فرمایا تیری خلافت تو میں مانوں گا نہیں، لیکن میدان میں ضرور ملاقات کروں گا۔ یہ تو خون ہے، سیدوں کا خون۔ میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں ڈپلیکیٹ سید اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر نہ سنت کی حمیت ہو، نہ سنت کی اہمیت ہو، نہ سنت کی وقات ہو، نہ سنت کی عزت ہو، نہ سنت کی شان ہو۔ داڑھی مڑا کر اپنے آپ کو سید کہے، وہ کبھی سید نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی حرام کاری کرتے ہوئے اپنے آپ کو سید کہے، وہ کبھی سید نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی زنا کرتے ہوئے اپنے آپ کو سید کہہ رہا ہے، کبھی سید نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شریعت کا مذاق اڑا کر سید کہتا ہے، وہ کبھی سید نہیں ہو سکتا۔ کمپرومائزنگ کرتے ہوئے اپنے آپ کو سید کہتا ہے، وہ کبھی سید ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ سید کون ہوتا ہے؟ میدان کربلا کے مجاہد کو دیکھ کر سوچ کر بتایا کرو، سید کون ہوتا ہے؟ سید وہ جو حسینی ہو، سید وہ جو حسنی ہو، سید وہ اس کو کہتے ہیں جو ان دونوں کے نقش قدم پر چلتا ہو، چلے بغیر اپنے آپ کو سید کہتا ہے۔ دھوپ ہو اس کی زندگی میں، تھوکے اس چشموں سے اس نالائق کے چہرے پر جو جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے اپنے آپ کو سید ہونے کا، حقیقت میں وہ سید ہو ہی نہیں سکتا۔ ڈپلیکیٹ سید ہندوستان میں 90% سید موجود ہیں، اوریجنل سید 10% ہیں، 90% ڈپلیکیٹ سید ہیں۔ ان لوگوں کو سید کہنے کا کوئی حق ہی نہیں بنتا۔ ارے میں ہریت اٹھ رہا ہے، اپنے آپ کو سید کہہ رہا ہے، ارے تو سید ہے، تیرے پاس شجرہ بتا، کیا تیرا شجرہ حضرت حسن کے پاس جا کر جڑتا ہے؟ تیرا شجرہ حضرت حسین کے پاس جا کر جڑتا ہے؟ اگر تیرے خون میں حسنی خون ہو، داڑھی مڈائے، ہو نہیں سکتا۔ تیرے خون میں حسینی خون ہو، داڑھی مڈائے، ہو نہیں سکتا۔ تیرے خون میں حسن حسین کا خون ہو اور تو اللہ کے رسول کی شریعت کے خلاف عمل کرتا ہو نہیں سکتا۔ نماز چھوڑتا ہو نہیں سکتا۔ قرآن کا مذاق اڑاتا ہو نہیں سکتا۔ سود کھاتا ہو نہیں سکتا۔ تو حرام تجارت کر رہا ہو نہیں سکتا، اور تو گناہ میں مبتلا ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ ارے تیرے حضور کی نسل کے لیے تو ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، ہر درود میں دعا کرتے ہیں، ہر درود سرکار کے خاندان کے لیے دعا ہے، ہر درود حضرت حسین کے نسل کے لیے دعا ہے، ہر درود حضرت حسین کی نسل کے لیے دعا ہے۔ ہر درود میں ہم تمام سیدوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ وعلی آل محمد۔ ارے وہ پڑھتے نہیں پڑھتے، سب پڑھتے ہیں۔ آل سے مراد کون؟ آل سے مراد سادات۔ آل سے مراد کون؟ آل سے مراد حسنی۔ آل سے مراد کون؟ آل سے مراد حسینی۔ آل سے مراد کون؟ آل سے مراد حضرت فاطمہ کی نسل میں پیدا ہونے والا۔ اس کے لیے ہم دعا کریں اور یہ بددعا والا کام کریں، این خیالستو محالستو جنون، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور اس وقت سید کہنے
سامنے کھڑے ہو کر یہ صورت کو سید لائق ہے کیا بول کو دیکھ لینا، یہ صورت کو سید لائق ہے کیا دیکھ لینا۔ صورت ایسی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں حسنی ہوں، کہاں ذرا صورت دکھاؤ، تھوف ہو تمہارے چہرے پر، شرم نہیں آتی اپنے آپ حسنی کہتے ہوئے، میں حسینی ہوں، تھوف ہو تمہارے چہرے پر، حسینی کہتے شرم نہیں آتی۔ منڈن کے حسینی ہوتا ہے، منڈن کے حسنی ہوتا ہے، گردن کاٹ دے گا باطل کا اثر نہیں لے گا، گردن کاٹ دے گا نسلوں کو تباہ کر دے گا، باطل کا اثر کبھی نہیں لے گا۔ اور تم ماحول کا اثر لیے ہوئے سید ہو، دکان کا اثر لیے ہوئے سید ہو، کمپنی کا اثر لیے ہوئے سید ہو، یہودیوں کا اثر لیے ہوئے سید ہو، نصارہ کا اثر لیے ہوئے سید ہو۔ شرم آنی چاہیے تمہیں اپنے آپ کو سید کہنے پر۔ سید کون؟ میدان کربلا کو جا کر دیکھو سید کون، تاریخ اٹھا کر پڑھو سید کون۔ کربلا بیان کرنے والوں کو بیان کرنا تو آتا ہے، نتیجہ نکالنا نہیں آتا۔ بیان اصل نہیں ہے، نتیجہ اصل ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ جان چلی جائے، شریعت محمدی کو زیر ہونے نہیں دیں گے، باطل کو زبر ہونے نہیں دیں گے، ظالم کو زبر ہونے نہیں دیں گے۔ جان چلی جائے، ہم اپنے باپ کی عزت کو جانے نہیں دیں گے، اپنے سید ہونے کی شان کو اترنے نہیں دیں گے، کٹنے نہیں دیں گے، پٹنے نہیں دیں گے، ذلیل ہونے نہیں دیں گے۔ یہ ہے سید کی شان۔ سید وہ ہوتا ہے جو شریعت کے لیے جان دے دیتا ہے، قرآن کے لیے جان کھپا دیتا ہے، حدیث کے لیے جان لٹا دیتا ہے، اور وہ اسلام کے لیے اپنے خاندان کو مٹا دیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں سید۔ انہیں آتا سب لکھو مولانا کیا سید، لکھنے کو قلم آمادہ نہیں ہوتا، یہ دلیل طرح کی فتنے سے لکھنا پڑتا ہے۔ صورت دیکھے تو بھیڑا بھی سلام نہیں کرتے، وہ حالت کا چہرہ، اور اپنے آپ کو سید کہہ رہا ہے۔ شرم آنی چاہیے سید کہتے ہوئے تمام ان لوگوں کو جو لوگ شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں اور شریعت کو کاٹ کر پھینک دیتے ہیں۔ آمدن برسر مطلب آج عاشورہ، آج سب کو روزہ رکھ کر اللہ کے سامنے مانگنے کو کہا جاتا ہے۔ اللہ سے یہ بھی کہو یا اللہ قیامت کا ایک دن آئے گا، وہ دن یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ یومئذ شأن یغنی۔ اے اللہ وہ دن جو آئے گا، وہ دن آنے سے پہلے میں اپنے خاندان کو کھلا رہا ہوں، یا اللہ میرے خاندان میں وسعت کا دروازہ کھول دے۔ دسترخوان وسیع کرنے کے معنی تمام آئٹم رکھو، خود دل ڈھکل لینا سنی، آئٹم رکھ لی، خود کھاؤ مانگو گا۔ ارے کھانے کے ساتھ کھلایا بھی کرو۔ تطعم الطعام تقرأ السلام صل الارحام تدخل الجنة بالسلام۔ صلوا باللیل والناس نیام۔ کھلانا سب سے بڑی عبادت۔ دسترخوان وسیع کرنے کے معنی آئٹم سے وسیع نہیں، آئٹم کے ساتھ مہمان بھی۔ وہ دسترخوان جس پر یتیم ہو، وہ دسترخوان جس پر بیوہ ہو، وہ دسترخوان جس پر طالب علم ہو، وہ دسترخوان جس پر مسافر ہو، اس دسترخوان کا اللہ سوال نہیں کرتا۔ دسترخوان پہ لاؤ یا نہیں، اپنا دسترخوان ان کے گھروں میں بچھاؤ۔ دعوت تین طرح کے ہوتے ہیں، تین طرح کی دعوت حضرت تھانوی نے لکھا ہے۔ سب سے اعلیٰ درجے کی دعوت وہ یہ ہے کہ ہم غریب کے پاس لے جا کر بھائی یہ 200 روپے رکھ لیں، آپ اپنے لیے جو چاہے خرید لیں۔ وہ بیچارہ وہ 200 روپے میں خوشی خوشی جائے گا، اپنے گھر والوں کے لیے چاول، دال، شکر، تیل خریدے گا، لے آ کر اس دن کھانا پکائے گا۔ دسترخوان تمہارا ہی وہاں بچھ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا، تب پتا چلا او ہو صدیق اکبر وہ ہستی تھی
جن کی برکت سے 100 گھروں میں دسترخوان بچھتا تھا. 100 گھروں میں دسترخوان بچھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہمارا وسیع کر لیے صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ تمہارا دسترخوان یتیم کے گھر میں بھی ہو، تمہارا دسترخوان بیوہ کے گھر میں بھی ہو، تمہارا دسترخوان مدرسے کے گھر. میں نے کہا ایک صاحب کو بھائی مدرسے کو بھی آپ طالب علموں کو دیا کریں، تو وہ ایک صاحب کہنے لگے کیا مولانا مدرسوں کو کیا مولانا کمی ہے. میں نے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ مدرسے میں تو بینک کا اکاؤنٹ فل نہیں. ماشاء اللہ کتنا بڑا دل، کتنی بہترین عقل، کیا بہترین سوچ، کیا بہترین فکر. 1,500 مہینے میں 10 روپے چندہ فل نہیں. تمہارا چچا کا خزانہ بتا لے گا، تمہارے دادا کا پراپرٹی کو بڑی کیا ہوا فل نہیں. کہاں ہی فل ہے؟ لیکن کتنے لاکھوں روپے تمہیں نماز کو ہی یوں کہنے کے لیے فل ہیں. تمہارے دسترخوان پر 5 ہیں، مدرسے کے دسترخوان پہ ہر ٹائم 50 ہیں، ہر ٹائم 100 ہیں، ہر ٹائم 200 ہیں، ہر ٹائم کھلانے والی ذات اللہ کی. آج بھی کوئی محتمم تمہارے سامنے آ کر گھگا کر بھیک نہیں مانگتا. دینا رہے تو دیو، الحمدللہ. نہیں دینا ہے تمہیں جانے تمہاری نسل جانے، تو ہم کچھ نہیں کہتے. اس لیے مدارس یہ مہمانان رسول ہیں، ان کی بھی خدمت کرو. اور اس کے ساتھ میں یہ عرض کر رہا تھا بیوہ یتیم مسافروں کا بھی خیال. دسترخوان بچھے، ان کے گھر میں تمہارا دسترخوان بچھاؤ. افراد کو بڑھانا یہ دسترخوان وسیع ہونے کی سب سے اہم مطلب ہے. ہاں آئٹم بھی بڑھا لو. عام دنوں میں تم دال روٹی کھاتے ہو، آج آپ مرغی روٹی کھایا کرو. عام دنوں میں میٹھا نہیں ہوتا، آج میٹھا بنایا کرو. عام دنوں میں آئس کریم نہیں ہوتا، آئس کریم بھی لے لیا کرو. پھر تھوڑا سا 1-2 آدھ آئٹم بنا لیا کرو تاکہ بیوی بچے بھی خوش رہیں، اور ہمارے دسترخوان کی برکت اللہ اڑوس پڑوس کو بھی پہنچائے. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید رکھو، اللہ پورے سال کے لیے رزق کا دروازہ ایسا کھولے گا انشاءاللہ ہم دیکھتے رہ جائیں گے. ضرور نیت کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں صحیح و عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.